اللہ کی توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے حکم کی ابتدا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام صورتوں میں ان کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے۔ الرحمن ہے رحم کرنے والا ساری مخلوق پر، اور رحیم خصوصاً اہل ایمان پر آخرت میں قیامت کے دن۔ رحمان ہے جس کی رحمت اس کی صفت ذاتی ہے، اور الرحیم ہے جو رحم کرتا ہے فعلاً، جو اس کی صفت فعلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عملاً فعلاً بھی بندوں پر رحم کرتا ہے۔ بندے نہیں تھے جن پر رحم کرنا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ رحم والا تھا، اور بندوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ رحم والا تھا۔ تو الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے اور یہ اسم ذاتی ہے، اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جو بمعنی راحم کے ہے۔ راحم رحم کرنے والا، لیکن جب اس صفت میں اور زیادہ گہرائی اور بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے تو یہ فعیل کے وزن پر رحیم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی رحم والا ہے، خود رحم والا ہے، اور وہ رحم کرتا بھی ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ایک آدمی مالدار ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، سخی صفت کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یقیناً الرحمن ہے، ساری مخلوق پر رحم کرنے والا، اور وہ رحیم بھی ہے، وہ فعلاً بھی بندوں پر رحم کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ گاروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ان کی کسی نیکی کی بنیاد پر یا محض اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دین دیا، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے، اور ہم کو صحت و عافیت دیتا ہے، جس نے بہترین بدن ہم کو دیا ہے اور زمین کو ہمارے لیے جینے لائق بنایا، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے نعمتوں کا انتظام کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی دنیا سے بہتر نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہیں، اور بندے کو یہ بات سکھلاتی ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ امید قائم رکھے، کیونکہ وہ رحم والا ہے۔ تو شیخ محترم نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کو یا کسی کو خط لکھتے تھے تو آپ اس خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ یہ ادب ہے کہ جب کسی کو خط لکھا جائے تو اس میں شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں، اور آپ دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں جو سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس میں بھی سورہ نمل میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ خطوط کی شروعات، پیغام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صورتوں کی، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، بلاغ من اللہ و رسالاتہ، قرآن کریم خود اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغام کی شروعات میں، صورتوں کی شروعات میں، جو کہ ایک مکمل میسج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہے۔ اور اسی لیے شیخ محترم نے بھی یہاں پر اپنے گویا کہ یہ خط ہے طالب علم کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، تو اپنا پیغام انہوں نے بیان کیا ہے، بھیجا ہے طالب علم کے لیے، تو انہوں نے اپنے پیغام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔
تو یہ پہلی بات ہے جو ادب ہے کتابوں کا، اور اہل علم عام طور سے اپنی کتابوں کی شروعات میں اس کو لکھتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بڑا مقدمہ اس کے لیے نہیں لکھا ہے۔ کتاب کے کل ملا کے 5 حصے ہیں۔ پہلے مقدمہ ہے، پریفس ہے، جس میں شرک اور توحید کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور توحید کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور شرک کتنی بڑی برائی ہے، بنیادی طور پر پہلے مقدمے میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 قاعدے بیان کیے ہیں۔ ان میں پہلا قاعدہ بیان کیا ہے اور پہلی بات بیان کی ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے تھے۔ پہلا قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، ایسا نہیں کہ سرے سے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے جس میں بتایا کہ ان کا جو شرک تھا وہ شفاعت والا شرک تھا، وہ وسیلے والا شرک تھا، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر شرک نہیں کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اور اپنے بتوں کو مانے۔ ان کا شرک ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے شرک کی صورت یہ تھی کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کا جو شرک تھا یہ شرک توسل تھا، وسیلے والا شرک تھا۔ اسی طرح سے اس میں تیسرا قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے، تیسری بات بیان کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے شرک کی نوعیت کیا تھی، ان کا شرک کیسا تھا، اور وہ کن کن کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پیڑ پودوں کی عبادت کرتے تھے، اولیاء کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی، جنات کی، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیل انہوں نے انواع الشرک بیان کی ہے، شرک کی قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور یہ بتلایا کہ ان ساری قسموں کے تعدد کے باوجود مختلف قسم کے شرک انہوں نے کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں اور دوسرے میں فرق نہیں کیا، بلکہ سب پر ایک ہی حکم لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں یہی فیصلہ کیا کہ یہ سب شرک ہیں۔ تو چاہے شرک کی شکلیں بدل جائیں لیکن فیصلہ اس پر وہی ہوگا۔ جیسے شراب ہوتی ہے، شراب کی مختلف قسمیں ہوں لیکن نشہ سب میں ہوتا ہے، ان کے نام بدلنے سے ان کا حکم نہیں بدلتا ہے، بلکہ شراب شرابی رہے گی، حرام حرام رہے گی، چاہے اس کا نام بدل کے لوگ اس کی قسم بدل کے کچھ بھی کر لیں۔ تو تیسرا قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ چوتھا قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے، چوتھا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں بتایا کہ ماضی اور حال میں مشرکین کا طریقہ کار کیا تھا۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ماضی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین راحت کے حالات میں شرک کرتے تھے، مصیبت نہ ہو تو شرک کرتے تھے، لیکن جب مصیبتوں سے گھر جاتے تھے تو ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آج ان کا حال یہ دیکھا جائے تو بدقسمتی سے آج نہ صرف وہ مصیبتوں میں اور یعنی راحتوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قبروں کو اور بتوں کو پکارتے ہیں، جھنڈوں کو، تعویذوں کو اور نہ جانے کس کس سے مانگتے ہیں، اپنے لیے حفاظت کا اعتقاد رکھتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ بہت سارے یعنی مصیبت کے حالات میں بھی یہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اولیاء اللہ کو، یا اسی طرح سے مختلف چیزوں کو اپنے مسائل کا حل کرنے والا مانتے ہیں۔ تو نہ صرف آسودگی کے حالات میں بلکہ مصیبت کے حالات میں بھی جہاں مشرکین اللہ کو پکارتے تھے، آج کے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے علم کی کمی کی وجہ سے مصیبتوں میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مؤلف نے، شیخ محترم نے یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے ماضی میں لوگ شرک کرتے تھے، آج بہت سارے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے اس سے زیادہ بدتر شرک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ 4 باتیں بہت ہی اہم باتیں ہیں اور تفصیل سے دلائل کے ساتھ ان کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو کل ملا کے دیکھیے کتاب اس طرح سے ہے، اور یہ بہت مختصر کتاب ہے، آسانی کے ساتھ اس کو پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن خوبی یہ ہے کہ ہم شیخ محترم کے ہر جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ مکمل طور پر ایک کتاب پوری ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اگر ہم نے اچھے سے اس کو سمجھ لیا ہے
اور امتحان میں بھی ہمارے بارے میں سمجھ میں آ جائے کہ واقعی ہم نے اس کو سمجھا ہے، تو پھر اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو، یا اگر اللہ نے ہم کو بڑا دائرہ دیا ہے، اپنے دوست احباب جو بھی ہیں، اپنی سہیلیاں ہیں، ان میں اپنے پاس پڑوس میں اس کتاب کو لے کر کسی کو پڑھانا ہے، اگر اچھے سے ہم نے اس کو سمجھا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ بن سکتا ہے اور تدریس کا ایک باب ہمارے لیے کھل سکتا ہے، لیکن اتنی جلدی اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان پختہ ہو، اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معطا لکھی تو تقریباً 70 علماء سے اس کے لوگوں میں عام کرنے کی اور اس کے پڑھانے کی اجازت لی۔ جب سب علماء نے ان کو اجازت دی، اس کے بعد اس کو پڑھایا۔ یہ طریقہ ہے دعوت میں۔ بعض اوقات ہم کسی سے پوچھتے پاچھتے نہیں ہیں اور اپنے جذبے ہی کو اپنا معلم بنا لیتے ہیں۔ جذبہ اچھی چیز ہے، لیکن استعداد بھی بہت ضروری ہے، لہٰذا ہر وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے کہا ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا کوئی سرپرست ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم دین کی خدمت انجام دیں۔ بعض اوقات جذبہ ہوتا ہے، انسان لوگوں کو بیان لوگوں میں کرنے لگتا ہے، پڑھانے لگتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ خود امتحان لینے کے بعد کوئی معلم اس سے سوالات پوچھے، بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں اور کئی باتیں وہ لوگوں کو غلط سکھا چکا ہوتا ہے، ان کا گناہ بھی اس پر آتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من افتي بغیر علم فكان اثمه على من افتاه، من افتي بغیر علم فكان اثمه على من افتاه۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جس کو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے، کسی انسان کو اگر کسی نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، فتویٰ دینے کے والے کے پاس علم نہیں تھا، اپنے طور پر کچھ بھی بتا دیا، عقیدے کی کوئی بات بتا دی، نماز یا وضو کی کوئی بات بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کی تفسیر میں کوئی بات بتا دی، بغیر علم کے اس کو فتویٰ دے دیا، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، تو اس کا گناہ، اس غلط بات پر عمل کرنے کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ یعنی ایک انسان اگر ایک غلط بات 10 لوگوں کو سکھا دے اور اس بدعت کو سنت سمجھ کر یا اس غلط بات پر وہ لوگ عمل کریں، ان 10 کا گناہ ان پر نہیں بلکہ اس غلط رہبری دینے والے پر ہوگا۔ بیٹھے بٹھائے انسان کیوں دوسروں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوائے؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ گہرا علم حاصل کرے اور جب واقعی اس کو پختگی اس کے اندر آ جائے، اس کے بعد لوگوں کی تعلیم کی فکر کرے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی دوسرے کو ڈوبتے کو بچانے والا وہی ہونا چاہیے جس کو خود تیرنا آتا ہو۔ اگر اس کو خود تیرنا نہیں آتا ہے اور دوسرے کی ہمدردی میں اگر پانی میں کود جائے تو پھر نہ یہ خود دوسرے کو بچا پائے گا بلکہ خود اپنے آپ کو بھی بچا نہیں پائے گا۔ لہٰذا دوسروں کی ہمدردی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کسی کا علاج کرے، اس کو علاج معلوم ہونا چاہیے، ورنہ وہ دوسرے کی جان کا نقصان کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس دین کا علم نہ ہو تو نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت کا بھی نقصان کرے گا۔ لہٰذا علم یہی مقصد ان دروس کا ہے کہ گہرائی کے ساتھ ہم دین کی باتوں کو سیکھیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ محترم فرماتے ہیں اپنے مقدمے میں، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة۔ یہ پہلا حصہ اس کتاب کا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نوٹس میں بھی یہ جو حصہ ہے، جو ایسٹرس جس کو کہتے ہیں، سٹار یہ بنا ہوا ہے، تو یہ ایک حصہ جو پوری بات کا ہے، یہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو یہ ملے گا۔ تو یہ پوری بات شیخ محترم نے یہاں کہی، ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک ٹکڑے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، میں
اللہ تعالیٰ سے جو نہایت کریم ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اس بات کا سوال کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے جو نہایت کریم ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارا یعنی طالب علم کا سازگار ہو جائے، کارساز ہو جائے، تمہارا کارساز ہو جائے، تمہارا ولی ہو جائے، تمہارا نگہباں ہو جائے۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور تم جہاں کہیں ہو تم کو مبارک بنائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو مبارک بنائے۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسا شخص بنائے، ایک ایسا انسان بنائے کہ جب اسے عطا کیا جائے تو وہ شکر کرے، اور وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو صبر کرے، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب وہ گناہ کر بیٹھے تو استغفار کر لے۔ اور کہتے ہیں کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاث، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو عنوان السعادہ ہے۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عنوان السعادہ، یہ تین چیزیں سعادت یعنی کامیابی کی علامات اور اس کے اسباب میں سے ہیں۔ یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ایک مکمل بات اپنی بات میں پہلے فقرے کے طور پر، پہلے جملے کے طور پر شیخ محترم نے بیان کی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بیان کی، کہا اسأل اللہ الکریم، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں جو الکریم ہے، اور رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ محترم نے اپنی کتاب کی شروعات دعا سے کی۔ ایک بات یہاں نمایاں چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ نمبر ایک، پہلے انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات کی تو دعا سے، اسأل اللہ الکریم، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ کس اللہ سے؟ ہمارا اللہ جو بہت ہی کریم ہے، کرم والا ہے۔ کرم شرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ شرافت، کوئی آدمی بہت شریف ہو کہا جاتا ہے کہ وہ کریم ہے، بہت شریف انسان ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ کریم ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان سخی ہو تو اس کو بھی کریم کہا جاتا ہے۔ تو کرم کے معنی شرف کے اور سخاوت کے ہیں۔ اونچا جو ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے، بھلائی والا ہوتا ہے، اس کو کریم کہا جاتا ہے، جس میں برائی نہ ہو، جس میں شر نہ ہو، جس میں اخلاقی اعتبار سے عیب نہ ہو، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے۔ تو یہاں پر شیخ محترم نے اللہ تعالیٰ سے دعا سے کتاب کو شروع کیا ہے، اور کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں۔ عربی زبان میں سوال کے معنی مانگنے کے بھی ہوتے ہیں اور پوچھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ مانگنا اور پوچھنا دونوں کو سوال کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ اس کے لیے ہے سأل، اس پر سے لفظ بنا ہوا ہے سائل۔ جیسے ہمارے یہاں فقیر کو کہتے ہیں سائل کو کچھ دے دو، تو سائل ہوتا ہے مانگنے والا، لیکن سوال پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ جواب مانگ رہا ہوتا ہے، وہ علم کی بات مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کے ساتھ میں سختی کا معاملہ، ڈانٹ کا معاملہ مت کرو۔ تو چاہے وہ دین کا سوال پوچھے یا وہ دنیا کی کوئی چیز مانگے، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا اسأل اللہ الکریم۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کریم کے وسیلے سے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات جب کہا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، تو اللہ کے کئی نام ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، العلیم ہے جو علم سے جڑا ہوا نام ہے، حکیم ہے حکمت والا، خبیر ہے خبر رکھنے والا۔ ان تمام ناموں کی بجائے
شیخ محترم نے یہاں پر نام الکریم کیوں چنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کریم نام اللہ تعالیٰ کا ہے یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب سے جو کہ الکریم ہے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ غرہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا۔ تو تجھ کو اللہ تعالیٰ سے، تیرے رب سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، رزق دیا، ساری نعمتیں عطا کی، اس رب سے جو کہ نہایت ہی کریم ہے، تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو محتاج اور بے بس بتوں اور معبودوں کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کریم رب کو چھوڑ رہا ہے، اس سے اپنے منہ کو موڑ رہا ہے۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ایسا کیا تجھ کو مل گیا کہ تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس اپنی توجہات کو پھیر رہا ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے؟ کیا چیز ہے جو تیرے لیے دھوکے کا ذریعہ بن گئی؟ وہ اللہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، بہترین جسم دیا اور تمام نعمتیں عطا کی، چاہیے تھا کہ تو اس کو اپنا معبود بناتا، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام ذکر کیا ہے وہ الکریم ہے۔ تو پہلی چیز دلیل ہم کو معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہاں پر شیخ محترم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کیا اور وہ الکریم ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کی جتنے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں نام جو سارے کے سارے اچھے ہیں، اور اللہ کے کئی نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے کئی نام ہیں جو سب کے سب الحسنى ہیں، یعنی اچھے ہیں، ان میں خوبی ہے، خوبی کا پہلو ہے، عیب نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارے۔ لہذا یہاں پر شیخ محترم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا اسأل اللہ الکریم، میں اللہ کریم سے مانگتا ہوں۔ آگے دعا آئے گی، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات لفظ کریم سے کیوں کی؟ الکریم یہاں نام دوسرے ناموں کی بجائے اس کا انتخاب کیا۔ آپ غور کریں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو دنیا اور دین کی نعمتیں ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سخی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا، نہ وہ دین کا علم دیتا، نہ جنت کا راستہ بتلاتا، نہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق اور رہبری دیتا، نہ وہ انسان کو کھانے پینے کے لیے غذا عطا کرتا ہے، نہ وہ انسان کے دنیوی کاموں کے کرنے کے لیے اس کو مناسب بدن عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے جس کے نتیجے میں ہم کو دین اور دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم کو دنیا اور دین کی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ ہم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا ہے، ہم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہم کو جو بھی دے رہا ہے وہ دے رہا ہے۔ اور کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ الکریم ہے، اللہ تعالیٰ سخی، اس کی سخاوت کی وجہ سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے۔ بعض اوقات بندہ مانگتا نہیں ہے پھر بھی اللہ دیتا ہے، کبھی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، کبھی ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ کہ انسان کسی مجلس میں چلا گیا، اس کی نیت ہدایت کی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے فضل و کرم سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کہیں سے اڑتی اڑتی بات سن لی اور دل اس کی طرف لپکتا ہے اور آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے۔ کوئی کتاب اٹھا لی، یوں ہی پڑھ لیا ایک صفحہ اور اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندے کو دنیا اور دین کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بندے کا اس میں کوئی استحقاق نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا حق تھا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، بندوں کے دلوں کو ہدایت لینے لائق بنایا، انسان کو آنکھ، کان اور اسی طرح سے دل دیے بندوں کو، تاکہ آنکھوں سے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، کانوں سے حق بات کو سنیں اور دلوں میں غور کر کے اس پر یقین کریں، اس کو قبول کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ لہٰذا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ سارا دین ہم کو اللہ کے کرم سے ملا ہے، اپنی کوشش سے نہیں۔ میں بہت عقل مند تھا اس لیے دین سمجھ میں آیا، میں واقعی اچھے گھر میں عالموں کے دین گھر میں پیدا ہوا لہٰذا مجھ کو ہدایت ملی، یا میں نے بہت کوشش کی ہدایت کے لیے تب جا کے مجھ کو ہدایت ملی، نہیں۔ بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے، میں کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو سب کچھ نعمتیں بندوں کو ملتی ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ سورہ العلق جس کو کہا جاتا ہے، یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک، الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ 5 آیتیں نازل کی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم شان بات بیان کی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے تمام مخلوقات، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ جو پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ میں، رحم میں، جب بچہ اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، وہاں سے انسان کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا اقرأ وربک الاکرم، اور یہاں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، یہاں جو نام اللہ نے ذکر کیا ہے پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا الکریم ہے، بلکہ کہا الاکرم، ہر سخی سے زیادہ سخی ہے۔ اسم التفضیل اس کو کہتے ہیں کہ یہ کمپیریٹیو ہے، ہر سخاوت والے سے زیادہ سخی ہے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ ہے، ہر سخاوت والے سے زیادہ سخی ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، اور یہ 5 آیتیں آپ دیکھیے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے علم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قلم کا ذکر کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، اور وہاں پر اس پورے علم کے باب میں علم سے متعلق اور اپنی ربوبیت کو جتانے کے اعتبار سے اللہ نے جو بات اور جو صفت اپنی بیان کی، وہاں پر دیکھیں اللہ نے فرمایا اللہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو شیخ محترم نے طالب علم کے لیے توحید، جو کہ سارے علوم میں سب سے افضل علم ہے اور سب سے نفع والا اور سب سے ضروری علم ہے، اس علم کے تعلق سے جب تعلیم کا ارادہ کیا، کتاب لکھی، تو اس وقت میں اللہ سے جب دعا کی ہے، کیونکہ سارے علم میں آپ دیکھیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اس بات کو جان لو، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، اے نبی اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے توحید کے معلم کو توحید کے علم کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دیا کہ اے نبی اچھی طرح سے اس بات کو جان لو، اچھی طرح سے اس بات کا علم اپنے پاس رکھو، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں، لا الہ الا اللہ کا استحضار رکھیں، تو ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں۔ تو توحید کا علم یہاں پر شیخ طالب علم کو دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ محترم نے جب توحید کے علم کی تعلیم کا اہتمام کیا اور اس پر کتاب لکھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے انسب مناسب ترین نام الکریم کا انتخاب کیا، جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی میں بندوں کو ذکر کیا تھا اور بتلایا تھا کہ دیکھو پڑھ اپنے رب کے نام سے جو کہ بڑا کریم ہے، جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو وہاں جو نام ذکر کیا اللہ نے اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو بندے کو حوصلہ افزائی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بندے تو پڑھ، تیرے رب کی نگرانی تیرے ساتھ میں ہے، اور تو یہ مت سمجھ کہ تو نہیں پڑھ پائے گا۔ صلاحیت کا دینا، علم کا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور تیرے رب کے پاس بخل نہیں ہے، تیرے رب کے پاس کمی نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ سخی بھی ہے۔ آج اگر تیرے پاس صلاحیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو صلاحیت دے گا۔ اگر آج تیرے پاس علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، وہ اپنی سخاوت سے تجھ کو علم دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اگر آدمی کے ذہن میں ہوں تو واقعی علم کے تعلق سے بھی، ایمان کے تعلق سے بھی ایک آدمی کے دل میں اللہ سے محبت اور اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے۔ تو شیخ محترم نے کہا اسأل اللہ الکریم، میں اللہ کریم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، جو کیسا ہے رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ کریم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے آپ دیکھیں گے کہ دو بنیادی نام ہیں جو ہم کو معلوم ہونے چاہیے، ایک اللہ اور دوسرے رب۔ اللہ کے معنی کیا ہے اس کو جان لیں۔ ہم سالوں سے اللہ نام کو جانتے ہیں، اللہ، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے حقیقی معبود۔ اللہ یہ لفظ بنا ہوا ہے لفظ الہ سے، الہ، الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود، عربی زبان میں کہتے ہیں مألوہ، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اگر لوگ کسی کی عبادت کریں تو وہ ان کا معبود ہوتا ہے، چاہے پتھر مٹی ہو، پیڑ ہو، بت ہو، یا کوئی زندہ انسان ہو یا کوئی میت ہو، واقعی کسی چیز کا وجود ہو یا پھر فرضی اور خیالی ہو، تو اس کو معبود کہتے ہیں، مألوہ کہتے ہیں، یعنی وہ الہ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مٹی پتھر کے بنے ہوئے بت، پیڑ پودے اور اسی طرح سے فرشتے اور جن اور خرافاتی خیالی چیزیں معبود بننے کا حق نہیں رکھتی ہیں۔ لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہے، لوگوں نے ان کو اپنا معبود تسلیم کیا ہے، لیکن کیا حقیقتاً وہ معبود ہیں؟ نہیں، وہ حقیقتاً معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی معبود بننے لائق ہے، کوئی سچا معبود ہے، تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ یہ نام خود اپنے اندر الہ کے ساتھ جڑ کر الالہ ہے۔ اصلاً اللہ یہ لفظ عربی زبان میں ہم لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ الہ، الالہ، لیکن عربی میں بعض اوقات لفظوں کو جوڑتے وقت میں کچھ حرفوں کو ساقط کر دیتے ہیں،
تو اس طرح سے الالہ حقیقتاً اللہ بن گیا۔ تو اللہ کے ناموں میں سے سب سے عظیم الشان نام اگر کوئی ہے جو اس کا اپنا ذاتی نام ہے، جس کو اسم اعظم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام، جس کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہی وہ ایک نام ہے جس کے ساتھ جس کو بدل کر اللہم کیا جاتا ہے، کسی اور نام کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وہ ایک نام ہے جس کو علماء نے کہا کہ اسم اعظم ہے، اللہ کا سب سے عظیم الشان نام ہے۔ تو اللہ دراصل الالہ ہے، اللہ دراصل الالہ ہے۔ الالہ عربی زبان میں جیسے انگلش میں دی جیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ال آتا ہے۔ الانسان تو انسان کے لیے ال لگتا ہے۔ الکتاب تو یہ انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں تو عربی زبان میں ال ہوتا ہے۔ اور یہ الہ ہے، معبود، تو اس کا مطلب ہوگا حقیقی معبود، سچا معبود، وہ معبود جو واقعی معبود ہے، وہ معبود جو لوگوں کا اپنا گھڑا ہوا نہیں بلکہ واقعی معبود ہے، اس کو الالہ یعنی اللہ اس کا نام ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان نام ہے۔ اللہ اس نام میں خود اس بات کی علامت موجود ہے، اس بات میں خود اس بات کی تعلیم موجود ہے کہ وہ سچا معبود ہے اور سب کی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلا نام تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے معنی کیا ہے، اللہ کے معنی حقیقی معبود کے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا نام یہاں پر ہے رب۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے ہوتے ہیں۔ رب کے معنی رب البیت، عربی زبان میں کہتے ہیں گھر کا مالک، رب الدار، رب الدابہ، جانور کا مالک۔ تو عربی زبان میں رب کے معنی مالک کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محض مالک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ان کا رازق بھی ہے، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا مدبر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب رب ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پر اللہ نے کہا یا شیخ نے کہا اور قرآن کریم میں بھی ہے رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش وہ جگہ ہے جس سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں مقید نہیں۔ عرش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں، عرش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں، بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، تو تخت کو عربی زبان میں عرش کہا جاتا ہے۔ اور عرش کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ عرش عظیم ہے، معمولی عرش نہیں، وہ اتنا بڑا عرش ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے تحت ہیں، اس کے نیچے ہیں، اور وہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ کرسی پورے آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، لیکن عرش کے سامنے کرسی ایسی ہے جیسے میدان میں کوئی بس ٹکڑا انگوٹھی پڑی ہوئی، تو اتنا چھوٹی کرسی عرش کے مقابلے میں۔ عرش اتنا عظیم ہے کہ کرسی بھی عرش کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اور کرسی آیت الکرسی میں ہم پڑھتے وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ سارے آسمانوں اور زمین کو اس پر چھائی ہوئی ہے، وہ ان کے تحت آتے ہیں، وہ کرسی کے تحت آتے ہیں۔ تو آسمان و زمین پر کرسی چھائی ہوئی ہے، اور عرش کے مقابلے میں کرسی بہت چھوٹی ہے، تو عرش عظمت والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے العظیم اس میں کسرہ ہے، اور رب العرش العظیم، اس اعتبار سے عظیم عرش کی صفت سے ہے، عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ تو میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جو حقیقی معبود ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا بھی۔ عرش جہاں سے ساری کائنات میں فیصلے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکام دیتا ہے، اور فرشتے کائنات میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے سارے
معاملے کی، جو بھی معاملہ ہے زندگی موت کا، عزت ذلت کا، صحت اور بیماری کا، کامیابی ناکامی کا، انسانیت اور جانداروں میں اور جنات میں اور ساری کائنات میں اللہ کا جو فیصلہ آتا ہے، ہر فیصلے کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر اکیلا اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں، اللہ کے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جو اللہ رب العالمین جس کے اوپر مستوی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے؟ وہ رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر اونچائی پر مستوی ہے۔ استوا کے معنی ہوتے ہیں اعلیٰ وارتفع، اونچا ہونا، علو اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اونچا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اونچا ہے۔ وہ عرش کے اوپر ہے، اور عرش جنت الفردوس کی چھت ہے۔ عرش جنت الفردوس کی چھت ہے۔ جنت الفردوس جنت کے تمام مراتب میں سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ جنت کے ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان تمام درجات میں سب سے اونچا درجہ الفردوس ہے۔ لہذا جب تم اللہ سے مانگو تو الفردوس مانگو۔ الفردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ اللہ رب العالمین عرش سے بھی اونچا ہے، اس سے بھی اوپر ہے۔ تو یہاں پر شیخ محترم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام یہاں ذکر کیے، ایک اللہ اور دوسرے رب۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہ دونوں نام آ جاتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں، جو سارے عالمین کا رب ہے۔ تو یہ عالمین کا رب ہے اور عرش کا بھی رب ہے، جہاں سے سارے عالمین کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے سارے عالم کا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو یہ عرش ہے جو معمولی مخلوق نہیں ہے بلکہ بہت ہی عظیم الشان مخلوق ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ عرش کا محتاج نہیں، لیکن عرش اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں فرمایا آیت نمبر 26 میں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے رب اور العرش العظیم، تو عظیم کا جو لفظ جڑا ہوا ہے وہ عرش کے ساتھ ہے، عظمت والے عرش کا رب ہے۔ اگر آپ اس پہ ضمہ لگا دیں تو عظیم اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ رب ہے عرش کا اور اللہ عظیم ہے، لیکن آیت ایسی نہیں ہے۔ آیت کیسی ہے؟ رب العرش العظیم، کہ عظیم الشان عرش کا رب ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کون ہے؟ اس کے سوا کوئی الہ حقیقی طور پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں لفظ اللہ اور اس میں اپنا نام لفظ رب استعمال کیا، اور یہاں پر عرش عظیم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 26 ہے، اور اسی صورت میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر شیخ محترم نے آپ دیکھیں گے کہ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔